اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام اس سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ ہم ہمارے مہمان مقرر کو 30 سے 40 منٹ خطاب کے لیے دیں گے، اس کے بعد پھر آپ کے سوالات جوابات عصر کی نماز تک انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ میں زیادہ وقت کے بغیر دعوت دیتا ہوں آج کے مقرر ڈاکٹر نجم ریحان صاحب کو تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کا انٹروڈکشن آپ کو دوں گا۔ جہاں تک میرا خیال ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے نہیں جانتے۔ میرا نام ڈاکٹر نجم الدین ہے، اور جو ہے نا میرا قلمی نام، یعنی کہ جب میں ریسرچ ورک کرتا ہوں، کالمس لکھتا ہوں، تو میں نجم ریحان لکھا کرتا ہوں۔ میرے نام کے ساتھ جو ہے نا ریحان میں نے خود جوڑا ہے، تو یہ میرا پن نیم ہے۔ جب ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز میں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے کی، اس وقت میرے استاد تھے ڈاکٹر حامد علی عباسی صاحب۔ تو آپ نے جو ہے نا ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی کہ اسلامک میڈیسن جو ہے نا بالکل جو ہے نا ہو گئی ہے، طب نبوی کے جاننے والے لوگ نہیں ہیں، اور میکسیمم لوگوں کو اس بات کی جو ہے نا غلط فہمی ہے کہ طب یونان کو وہ لوگ طب نبوی سمجھتے ہیں، اور بہت ساری کمپنیاں طب یونانی کو طب نبوی کے نام پر بیچا کرتی ہیں۔ تو اگر میں طب یونان کی بات اگر آپ کو تھوڑا سا پہلے انٹروڈکشن دوں گا انشاءاللہ کہ طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کیا، اس کے بعد انشاءاللہ میں آگے اس پر پوری روشنی ڈالوں گا۔ تو اب طب یونان کی اگر آپ بات لے لیں، BMS جو کرتے ہیں، جو طب نبوی کے نام پر جو ہے نا پریکٹس کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں جو کہ شرعی حساب سے مکروہ اور کچھ حرام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات وہاں پر لوگ جو ہے نا ایک نئی چیز، ایک جو ہے نا ایک چیز اپنائیں گے کہ بھائی دوا کی یہ تو سب چیزیں جائز ہیں، لیکن اس وقت جائز ہے جب آپ کی زندگی پر بنائی، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، آپ مر جائیں گے، دوسری دوا اس کی متبادل آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو آپ تب جا کر وہ دوا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے اس پر علماء اکرام ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں۔ تو طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک حدیث قدسیہ میں اللہ تعالیٰ دو چیزوں سے جو ہے نا شفا کو تلاش کرنے کے لیے کہتا ہے، ایک ہے شہد، دوسرا قرآن۔ قرآن کریم کے بارے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں، دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ اگر لے لیں، اگر آپ اس کتاب سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں سے آئی، وہ کب آئی، وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتی۔ اگر یہی سوال قرآن کریم سے کیا گیا تو وہ آپ کو بتائے گی کہ رمضان المبارک میں آئی اور فلاں نبی پر اتری اور جو ہے اس رات میں مکمل کی گئی۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ اب قرآن کریم کی میں ایک آیت میں شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے شہد کے الگ الگ رنگوں میں تمہیں شفا عطا کی۔ اس بارے میں کوئی مسلمان محقق نے، کوئی سائنسدان نے اس پر ریسرچ نہیں کی، لیکن جرمنی میں اس آیت پر باضابطہ ریسرچ ہوئی، اور انہوں نے رائل جیلی، مدھو مکھی کا جو شہد ہوتا ہے، مدھو مکھی کے شہد کو جو ہے نا شہد کے اندر سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے، اس کو اس سے الگ کرنے کی ترکیب نکالی۔ آج ساری دنیا میں وہ دوا رائل جیلی کے نام سے بک رہی ہے۔ تقریباً جدہ میں اس کا ریٹ تقریباً 500 ریال ہے کے قریب ہے۔ یہ انفرٹیلٹی کے لیے، یہ آپ ہائٹ گروتھ کے لیے 101% الحمدللہ اللہ نے اس کو شفا دی ہے کہ یہ کام کیا کرتا ہے۔ اب رہی بات بیماریوں کی، جو طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بتایا کہ بیماریاں جو ہے نا 3 قسم سے دور کی جا سکتی ہے۔ ایک علاج روحانی، آپ نے خود بتایا، دوسرا علاج بالتدبیر، تدبیر سے مراد حجامہ کروانے کے بارے میں، اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہ سنت تقریباً آج سے 20 سال پہلے جو ہے نا اتنی مشہور نہیں ہوئی تھی، 100 سال پہلے سے جو ہے اس کو دبا دیا گیا تھا۔ یہ سنت بالکل جو ہے نا کچھ لوگوں تک محدود تھی، اب ایک دم سے پھر سے بوم ہوئی ہے 5-6 سال سے ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ حجامہ کے بارے میں جاننے لگے ہیں۔ کئی علماء بھی پریشان تھے کہ باضابطہ اس کے بارے میں اتنی ساری حدیثیں موجود ہے اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو پچھنا لگوانا بھی اسے اردو میں کہا جاتا ہے۔ تو حجامے سے کیا علاج بالتدبیر ہے، اور تیسرا ہے دوائیوں سے علاج۔ تو اب جو بیماریاں ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ایک تو ہے تمہاری جسمانی بیماری، اور دوسری ہے تمہاری شک و شبہ کی بیماری۔
جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس بیماری کو کم نہیں کروں گا، میں اس بیماری کو اور بڑھاؤں گا۔ جس نے شک و شبے کی بیماری میں جو گرفتار ہو گیا اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اسی لیے ایمان، طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دوا سے زیادہ عقیدہ کام ہے۔ آپ کو اس عقیدے سے دوا کا استعمال کرنا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے آپ کو شفا دے گا۔ دوا آپ کو شفا نہیں دے سکتے، اللہ رب العزت اس دوا میں ایسی تاثیر دے گا آپ کی نیت سے کہ وہ آپ کی شفا یابی کی جو ہے نا دلیل بنے۔ اب ایک میری پیشنٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو شی از اسٹوڈنٹ آف بائی پی سی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ تو پریکٹیکلس ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک کیمیکل کو انہوں نے انہیل کر لیا، ٹھیک ہے، 15 ایئرس بیک۔ تو ان کی جو غذا کی نالی ہے اور معدہ ہے تمام کا تمام پک گیا۔ تو 15 سال سے انہوں نے نہ مچھی کھائی تھی نہ انڈا کھایا تھا، کوئی بھی گرم چیز کو استعمال نہیں کیا۔ تو رمضان المبارک میں جب میرا پہلی بار میرا پروگرام آنر ہوا تو اس میں نے انجیر کی خصوصیات کے بارے میں بیان کیا، اور تب سے انہوں نے انجیر کو استعمال کرنا شروع کیا۔ اب انہوں نے 15 سے 20 دن سے انجیر کا استعمال کیا۔ اب حال یہ ہے کہ آپ انڈا بھی کھاتی ہیں، مچھی بھی کھاتی ہیں اور مرغ بھی کھاتی ہیں، جتنی گرم غذائیں تمام کی تمام استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ شروعات میں آپ کو یہ پرابلم ہوگی، جب بھی آپ طب نبوی کی کوئی بھی دوا استعمال کریں گے آپ کو ایسے لگے گا کہ شاید اس کا ریئیکشن ہو رہا ہے، شاید کچھ غلط ہو رہا ہے۔ تو وہ 2 سے 3 دن جو ہے نا آپ کے دماغ میں یہ بات رہی اس کے بعد، کیونکہ ہم ایلوپیتھک دواؤں کے اتنے عادی ہو گئے کہ ہمیں جو ہے نا کرنٹ جو ہے نا اس کا اثر جو ہے نا ہمیں چاہیے، جو آپ کو طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہیں ملے گا، لیکن پکا اثر ملے گا، 100% علاج ہوگا۔ جہاں پر میڈیکل سائنس نے بیماریوں کے بارے میں میڈیکل سائنس نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، تھائرائڈ کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ تھائرائڈ کا علاج نہیں ہے، آپ کو تھائرائڈ گولی زندگی بھر کھانی ہے۔ ہم نے الحمدللہ ہجامہ اور کلونجی سے اس کا علاج نکالا۔ آج میرے پاس تقریباً 20 سے 35 پیشنٹ ایسے ہیں جن کا علاج مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ یہ طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فائدہ۔ تو اب انجیر کی بات انشاءاللہ میں اس پر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے فوائد کیا کیا ہیں۔ تو ایسیڈیٹی، بواسیر کے بارے میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بواسیر کا علاج بتائیں، تو آپ نے بتایا کہ انجیر کا استعمال کیا کریں۔ تو ایک دن صحابہ کی جماعت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک تھالے میں انجیر لا کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت سے کوئی پھل آتا تو وہ انجیر ہوتا، اور بے شک انجیر جنت کا ہی ایک پھل ہے۔ تو انجیر سے آپ اگر پائلس کی بیماری ہے تو الحمدللہ اطباء اسلام نے، ہماری ریسرچ نے، میڈیکل سائنس نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ انجیر کا استعمال، یعنی صبح 3 انجیر اگر آپ رات میں پانی میں انجیر کو بھگوئیں گے اور صبح میں انجیر کھائیں گے تو آپ اگر اس عمل کو 20 سے 30 دن آپ انشاءاللہ اس عمل کو کنٹینیو کریں گے تو آپ کی بواسیر بالکل ختم ہو جائے گی الحمدللہ۔ اگر وہی آپ میڈیکل سائنس کی طرف جائیں گے تو میڈیکل سائنس میں آپ کو گولیاں دی جائیں گی۔ اب گولیوں کے بارے میں تمام ڈاکٹرز جو تھوڑی بھی نالج رکھتے ہیں یا وہ لوگ جو ایلوپیتھک گولیوں کے بارے میں نالج رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان گولیوں کے استعمال سے آپ کے جگر پر افیکٹ ہوتا ہے اور گردے میں کریاٹین جائے گا، کریاٹین بڑھ جائے گا۔ کریاٹین کی پرابلم جیسے ہی گردہ خراب ہوگا آپ کا جسم پھولنا شروع ہو جائے گا، پھر آپ کو اللہ عالم کوئی نہیں بچا سکتا۔ بہت ہی زیادہ جو ہے نا یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو ہم نے یہی انہی چیزوں پر غور کیا۔ میرا استاد محترم وہ بھی عربی ہی ہے، یوسف حماد الکبری میرے گائیڈ تھے پی ایچ ڈی میں۔ تو یوسف حماد الکبری صاحب کی یہ سوچ تھی کہ اب لوگوں کا اس کا متبادل دیا جائے اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے، جبکہ طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو 1400 سال پرانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پر مین پرابلم یہ ہوئی کہ طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ریسرچ کرنے والے جتنے بھی سائنسدان تھے ان کے نام بدل لیے گئے۔ ایویسینا ایرسٹوٹل آف دا مڈل ایسٹ کہا گیا، ایویسینا کینن آف میڈیسن کا لکھنے والا، قانون فی طب کی جو قانون کی کتاب ہے وہ لکھنے والا علی ابن سینا عرب تھا۔ تو ان کے نام بدل دیے گئے اور ان کو جو نا ایلوپیتھک میڈیسن میں ان کو جگہ دی گئی۔ تو ہم سے دراصل مسئلہ یہی پہ آیا کہ ہم نے ہماری تاریخ بھول دی، اور جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں اللہ ان کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ تو یہی مسئلہ ہے۔ تو تاریخ میں ایسے کئی جو نا امام ابن جوزی آئے، علی ابن سینا آئے، انہوں نے ماشاءاللہ سے اتنی ریسرچ کی طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو فلسفی کی جب بات آتی ہے تو جب یورپ نے فلسفی کی پی تک نہیں سیکھی تھی اس وقت امام غزالی نے اور شیخ رازی نے فلسفی پر 200 سے 300 کتابیں لکھی۔ علم فلکیات کو دنیا کو بتانے والا شیخ رازی،
تو یہ اتنی چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے آبا و اجداد کی تھی، یہ ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ ہے، ان کا اتنا ریسرچ ورک ہے. ہمیں آج بہت مشکل ہو رہی ہے، ہم ریسرچ کرنے کے لیے جو ہے نا ہمیں دور دور جانا پڑ رہا ہے. ہم سے ہماری کتابیں جو ہے نا چھین لی گئی، ان کا ٹرانسلیشن تقریباً کچھ کتابوں کا ٹرانسلیشن جو ہے نا پرشین میں کیا گیا. تو پرشین جو کتابیں ہوتی ہیں، آپ کو بھی تھوڑی سی میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس بتا دوں کہ جو بھی کتاب آپ تک اس وقت ملے جب وہ پرشین پر گئی، پرشین میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا اور بعد میں اردو میں ہوا، وہ کتاب قابل اعتبار نہیں ہو سکتی. پرشین میں جتنی بھی کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے عربی سے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. اس میں 100% جو ہے نا چینجز کر دیے گئے. تو اگر آپ دیکھیں گے ایلوپیتھک کا تو یہ حال ہے، آپ کو ہر طرح سے جو ہے نا ایلوپیتھک نقصان ہی پہنچائے گی. صرف ایمرجنسی کے وقت جو ہے نا یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے. کئی ایسی بیماریاں ہیں جن کو خود ایلوپیتھک نے کہہ دیا کہ ان کا علاج ناممکن ہے، ان کا علاج ناممکن ہے. تو شہد کی 22 قسمیں الحمدللہ ہم نے معلوم قرآن کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو شہد میں 22 قسمیں پائی جاتی ہیں. شہد میں روز ہنی پایا جاتا ہے، شہد میں جوجوبا ہنی پایا جاتا ہے، سینامون ہنی پایا جاتا ہے. تو الحمدللہ سینامون ہنی کی اگر میں بات بتاؤں آپ کو تو اس کا اثر یوں ہے کہ کسی کو بونز کا کینسر ہو گیا، لاسٹ سٹیج پر ہے، اور آپ نے اس کو سینامون ہنی کھانے کے لیے دے دیا، الحمدللہ آپ دیکھیں گے تو اس کا کینسر ختم ہوگا. الحمدللہ. دارچینی جی ہو، دارچینی کا اس کو سینامون ہنی کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ آپ اس کو لے لیجئے. روز ہنی، گلاب کے جھاڑ کو جو شہد لگتا ہے اللہ نے اس کے اندر الگ خاصیتیں دی. اگر کسی کو ایکزیما ہے، اگر کسی کو مطلب اسکن کا پرابلم ہے، اسکن اینی کائنڈ آف اسکن ڈیزیزز، اگر آپ اس کو گلاب کا شہد دے دیں گے الحمدللہ وہ بھی ڈیزیز ختم ہو جائے. تو ایسی بہت ساری چیزیں جو ہے نا طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ لوگ جن چیزوں کو میڈیکل سائنس نے یہ کہا کہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا، ان کا علاج بالکل ختم، اب کچھ نہیں ہو سکتا. ڈسک کی پرابلم آ رہی، ڈسک کی پیچھے بیک پین ہوگا، آپ کو ڈسک کی پرابلم آئے گی، ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا تو وہ آپ کو درد کم کرنے کے لیے گولیاں دیں گے جس کو کھاتے کھاتے آپ کا جگر بڑھ جائے گا یا پھر گردے پھیل جائیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کا دوسرا راستہ وہ یہ نکالیں گے کہ اس کا آپریشن کر دیں. لیکن اسی ڈسک کے پرابلم کو اگر آپ ایک سرٹیفائڈ ہجامہ تھراپسٹ کے پاس جائیں گے ایک سیٹنگ کے اندر الحمدللہ آپ کو وہ درد ختم کر کے بتائے گا ایک ہی سیٹنگ کے اندر. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اب مختلف علماء کی اس پر رائے الگ ہے کہ شب معراج کی حدیث کرنے کے بارے میں کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج میں جس بھی جگہ پہنچا وہاں پر انبیاء کی اور فرشتوں کی جماعت نے مجھ سے یہی کہا کہ رسول اللہ اپنی امت کو حجامے کی دعوت دے، حجامہ کروانے کے لیے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے خوف سا ہونے لگا کہ کہیں یہ نماز کی طرح فرض نہ ہو جائے. تو اتنی بڑی فضیلت آپ دیکھیں گے. تھائرائیڈ میں الحمدللہ اب ایک اور بیماری درد شقیقہ، مائیگرین، یہ بھی جو نا بہت ہی کامن بیماری ہوتی جا رہی ہے اب. تو مائیگرین کا علاج الحمدللہ دنیا کی کسی تھراپی کے اندر موجود نہیں. مائیگرین کے لیے آپ کو زندگی بھر آپ کو دوائی کھانا پڑے گی، چاہے وہ یونانی ہو، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو، یا کوئی بھی دوسری تھراپی ہو. اس کے اندر آپ کو جو ہے نا 100% آپ کو جو ہے نا زندگی بھر دوائیاں کھانی. اگر آپ اس کا متبادل، ان تمام تھراپیز کا متبادل دیکھیں گے تو الحمدللہ طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے خود کئی ایسے پیشنٹس کو جو نا جو مائیگرین کے درد میں مبتلا تھے، 15 سال، 12 سال، 8 سال، اتنے دنوں سے جو مبتلا تھے، ایک سیٹنگ حجامے کی، ایک سیٹنگ، کیونکہ درد شقیقہ حجامے کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں یہی آتا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ عمرے کے لیے آئے تھے تو آپ کو درد شقیقہ ہوا تھا. صفا اور مروہ کے بیچ میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر پر حجامہ کروایا. تو اس کی یہ حدیث حجامے کی جو سند ہے وہاں سے ملتی. تو اب اگر آپ کسی بھی مائیگرین کے پیشنٹ کو حجامہ کروائیں گے 0.1 and 55 دو سنت ہیں، ٹوٹل 9 سنت پوائنٹس ہیں ہیومن باڈی کے اوپر. اگر آپ پورے پوائنٹس کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ 189 پوائنٹس ہیں پورے ہیومن باڈی کے اوپر، اور الگ الگ بیماریوں کے پوائنٹس الگ الگ ہیں. تو ان جگہوں پر سکر لگا کر ویکسین کریٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اسکیسز ماری جاتی ہے. تو اب اس کے اندر کچھ نئی چیزیں چائنا والوں نے انوینٹ کی ہے، اس میں آپ کو دیکھیں گے تو ڈرائی کپنگ بھی انہوں نے نکالی ہے. لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ حجامے میں شفا بلیڈ کی نوک سے. تو جب تک آپ ویٹ کپنگ نہیں کرائیں گے حجامہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا. تو سنت طریقہ جو ہے وہ ویٹ کپنگ ہے. اور میں
بہت سارے لوگوں نے سنا کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے نا آگ سے بھی جمع کیا جاتا ہے، تو آگ سے ویکیوم کریٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں علماء کے نزدیک جو ہے نا مسئلہ ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک بالکل یہ حرام ہے کیونکہ وہاں پر آگ کا دخل ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جامع کروایا تھا وہ سیدھے ویکیوم کریٹ کیا گیا تھا، اور جو ہے نا بعد میں کیسز مارے گئے اور پورے فاسد کو باہر نکالا گیا الحمدللہ. تو اب میں آؤں گا دوسری دوائیوں کی طرف، دوسری تھراپیز کی طرف. اب اگر آپ ہومیوپیتھی کی طرف جائیں گے، ہومیوپیتھی کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے. ڈائبٹیز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل عرض کروں انشاءاللہ. کوشچن آنسرز کا سیشن اس کے بعد ہے، علی بھائی نے بتایا تھا تو اسی لیے جو ہے نا میں وہاں تک نہیں پہنچوں. تو اب ہومیوپیتھی کی طرف اگر آپ جائیں گے تو ہومیوپیتھی کے بارے میں یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ اس کے اندر جو ہے نا الکوہل کے بغیر ہومیوپیتھی کی دوائی نہیں بنائی جا سکتی. اگر آپ آیورویدا کی طرف جائیں گے، کیونکہ آیورویدا کی دوائیاں ماشاءاللہ سے سعودی عرب، دبئی ہر جگہ میں بہت زیادہ سیل ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے. اس کے بہت سارے ڈاکٹر جو ہے یہاں پر بھی پریکٹس کر رہے ہیں، انلیگلی ہی صحیح تو پریکٹس تو کر رہے ہیں. تو اگر آپ آیورویدا کے بارے میں پوچھیں گے تو ان کا جو پرزرو کرنے کا جو سسٹم ہے وہ وداؤٹ گاؤ موتر کے نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی بی ایم ایس ڈاکٹر کو آپ پوچھ لیں جو آیورویدا میں بیچلر ہے، اس کو آپ پوچھ لیں کہ تم پرزرو کیسے کرتے ہو، تو وہ آپ کو بھلے ہی جو نا گھمائے گا، لیکن جواب اس کا یہی ہوگا کہ گاؤ موتر کے بغیر اس میں پرزرو نہیں کیا جا سکتا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے گاؤ موتر کے اوپر. یہ مسئلہ ہو گیا. ہومیوپیتھی میں تو الکوہل ہوتی ہے، ایلوپیتھی کا یہ مسئلہ. گائے کا جو پیشاب ہوتا ہے اسے گاؤ موتر کہا جاتا ہے. یہ انڈیا سے اس کا تعلق ہے. اگر آپ سدھا کے میڈیسن بھی استعمال کریں گے تو سدھا کے اندر بھی گاؤ موتر 100% جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. ان کے بغیر کوئی دوائی نہیں بنا سکتے آیورویدا کے اندر. اگر آپ وہی جو ہے نا طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پرزرو کرنے کا طریقہ پوچھیں گے تو اس میں بہترین طریقہ ہے ہم شہد